أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیا انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجئے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب بھی انہیں اس باغ کا کوئی پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے قبل دیا گیا تھا۔ انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین، اس کی خدائی کا انکار کرنے والوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور قرآن پاک کی صداقت کا انکار کرنے والوں کو جو سزا دی جائے گی اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے معان بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے جو انعامات دیے جائیں گے اور ان پر جو اللہ کی نوازشات ہوں گی اس کا تذکرہ فرمایا۔ پورے قرآن پاک میں یہ نہج اختیار کیا گیا، یہ طریقہ اپنایا گیا کہ جہاں اللہ کے باغی، اللہ کے منکر، کفار و مشرکین کو دی جانے والی سزا اور ان پر ہونے والے عتاب کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے اس کے معان بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے جو فرما بردار، اطاعت گزار اور نیکوکار بندے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جو انعامات اور اللہ کی طرف سے جو انہیں نوازشات عطا کی جائے گی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ دعوت کا ایک ذری اصول ہے اور یہ اس طرح بندوں کو دعوت دی گئی کہ بندے نافرمانی اور ضد اور انانیت کو چھوڑ دے اور اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کرے۔ یہ بلیغ اصول اور یہ عمدہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں اختیار کیا۔ بشارت الخبر السار الذی لیس عند المخبر علم به، بشارت ایک ایسی خبر کو کہا جاتا ہے جس کا مخاطب کو علم نہیں ہوتا ہے اور جس سے مخاطب کے اندر سرور اور فرحت پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر اچھی خبر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار توہین اور کسی کا مذاق اڑانے کے لیے بھی لفظ بشارت استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ لیکن عام طور پر بشارت جو ہے اچھی خبر جس سے انسان کو خوشی حاصل ہو، ایسی خبر دینے کو بشارت کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیا انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اس میں ایک طرح سے اعزاز مقصود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انہیں یہ بشارت سنائی گئی ہے۔ جنت کی خوشخبری دو چیزوں پر موقوف بتلائی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، دو چیزوں کے مجموعے پر جنت کی خوشخبری دی ہے، ایک ایمان اور دوسرے نیک اعمال۔ اگر صرف ایمان ہے اس بشارت کا کوئی استحقاق نہیں ہوگا، اور صرف اعمال ہے ایمان نہیں ہے تو بھی جنت کا استحقاق ثابت نہیں ہوگا۔ دونوں چیزوں کے مجموعے پر یہ بشارت دی گئی ہے۔ ایمان یہ ہے جنت کی بشارت کے لیے ایمان اور اعمال ضروری ہے، اس طرح جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ جنت ایسے باغ کو کہا جاتا ہے کہ جو اس قدر گھنا ہو کہ جس کے درختوں کے گھنا ہونے کی وجہ سے اس کی زمین چھپ جائے۔ آخرت میں ایمان والوں کو جو کچھ دیا جائے گا ان سب پر جنت کا اطلاق کیا جانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوگے تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، کہ انہیں جنت میں جب بھی پھلوں کی شکل میں روزی دی جائے گی وہ یہ کہیں گے قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے قبل دیے گئے تھے۔ اس کے سلسلے میں دو باتیں کہی گئی۔ من قبل سے بعض حضرات نے دنیا مراد لی کہ اس سے قبل انہیں دنیا میں جس طرح پھل دیے گئے تھے اسی سے ملتی جلتی شکل میں انہیں جنت میں بھی پھل دیے جائیں گے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بتلائی گئی کہ انسان جن چیزوں سے واقف ہوتا ہے، جن چیزوں سے آشنا ہوتا ہے، جب وہ چیز اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس سلسلے میں اجنبیت نہیں ہوتی، وہ بے تکلف اس چیز کو استعمال کرتا ہے۔
چونکہ وہ اس سے واقف کار ہوتا ہے. جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں کسی کے سامنے مختلف پھل رکھے گئے، کچھ وہ پھل جس سے وہ اچھی طرح واقف ہے، اس کے کھانے کا طریقہ بھی اس کو معلوم ہے، اور کچھ نئے قسم کے پھل اس کے سامنے رکھے گئے، اس کا ہاتھ بے تکلف ان پھلوں کی طرف بڑھے گا جس سے وہ واقف ہے. تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ انسان جس چیز سے مانوس ہوتا ہے، جس چیز سے واقف ہوتا ہے، اس کی طرف وہ خود بخود لپکتا ہے. چنانچہ آتا ہے کہ جب پھل دیے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے قبل دیے گئے تھے. تو اس پر فرشتہ کہے گا رنگ تو وہی ہے جو تم اس سے پہلے جس کو دیکھ چکے ہو، لیکن ذائقہ الگ ہے. چنانچہ آتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی پھل کھائے گا اس کا ایک نیا مزہ ہوگا. دنیا اور آخرت میں پھلوں کی مناسبت ہے صرف نام کے اعتبار سے ہے، ورنہ دنیا اور آخرت کے پھلوں میں اس کے ذائقے اور مزے اور لطف کے اعتبار سے کوئی مناسبت ہو نہیں سکتی. سیاس مفسرین نے یہ کہا کہ جنت ہی میں انہیں جب بھی کوئی پھل دیے جائیں گے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، پر اس سے قبل جو انہیں پھل دیے گئے تھے دوسرے مرتبہ وہ مطالبہ کریں گے اسی طرح کا پھل انہیں دیا جائے گا، جس پر وہ کہیں گے کہ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیے گئے. تو اس پر فرشتہ کہیں گے قل اللون لون واحد والطعم مختلف، کھاؤ، ظاہری کلر اور ظاہری رنگ تو اس کا ایک ہے لیکن ان کا مزہ اور اس کا لطف الگ ہے. جنت کے مزوں میں ایک یہ بھی ہوگا کہ وہ تو بھی متشابہہ، کہ انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تو بھی متشابہہ کے سلسلے میں بات فرمائی کہ یہ ظاہری مشابہت اور داخلی تنوع ہر بار یکایکی لطف بخشے گا اور اس سے ایک شیرینی، خوش طبعی، کامل خوشنودی اور لذت کی فضا پروان چڑھے گی. اچانک لطف کے بعد مزید یکایکی لطف، ہر بار ظاہری مشابہت کا سامنا اور ہر بار اس بات کا انکشاف کہ یہ تو بالکل نئی شے ہے. پھر فرمایا کہ شکل میں مشابہت اور خصوصیات میں تنوع یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کی نمایاں خصوصیت ہے. اس بات کو اگر سامنے رکھے تو یہ کائنات اپنے مظاہر سے زیادہ اپنی حقیقت کے روح سے عظیم نظر آئے گی. ایک انسان کو بطور نمونہ دیکھیے کہ سب انسان تخلیق کے پہلو سے یعنی ان کے ظاہری خلقت کے اعتبار سے سر، جسم، اعضاء، گوشت، پوشت، خون، ہڈی، آنکھوں کے اعتبار سے، کانوں کے اعتبار سے، منہ اور زبان کے اعتبار سے سب یکساں اور مشابہ ہیں. لیکن ظاہری ان سب جملہ مشابہتوں کے باوجود باطنی طور پر صفات اور خصوصیات کے اعتبار سے، طبیعتوں اور صلاحیتوں کے روح سے ان کے درمیان جو فرق اور اختلاف ہے، آسمان اور زمین کے مابین جو فرق ہے وہ معمولی اور بہت چھوٹا نظر آتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ حسن صنعت اور اس کی یہ خلاقیت کی ایک عجیب مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے درمیان ظاہری مشابہت رکھی ہے، لیکن ان کے اندرون اور باطن کے اعتبار سے جو خوبیاں اور ان کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ اس قدر عظیم فرق ہوتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. مثال کے طور پر ایک آم لے لیجئے، یہاں سے وہاں تک آم کی ظاہری شکل صورت ہوگی، ان کے درمیان کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن ان کے مزے اور لطف اور ذائقے کے اعتبار سے کتنا فرق ہوتا ہے. الگ نوعیتوں اور الگ الگ قسموں میں نہیں بلکہ ایک ہی درخت سے پیدا ہونے والے جو مختلف آم ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہم یہ اختلاف پاتے ہیں. آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیاوی اعتبار سے جو عورتوں کے اندر ظاہری گندگیاں ہوتی ہے ان تمام سے پاک ہوگی. اخلاقی اعتبار سے جو خرابیاں ہوتی ہیں ان سے بھی پاک ہوگی کہ بد چلند ہے، بد مزاج ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس طرح کی جتنی اخلاقی خرابیاں ہوتی ہے کہ یہ اخلاقی خرابیاں بھی یہ انتہائی بھیانک ہوتی ہے اور انتہائی خطرناک ہوتی ہے کہ عورتوں کا صرف ظاہری طور پر شکل و صورت میں خوبصورت ہو جانا کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی ان کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور تیسری بات فرمائی عملی جو خرابیاں ہوتی ہے اس سے بھی پاک ہوگی کہ بعض عورتیں بہت سارے ایسے عمل کرتی ہیں کہ جس سے چڑ پیدا ہوتی ہے. ظاہری، باطنی، اخلاقی، عملی اعتبار سے جو بھی خرابیاں، جو بھی گندگیاں، جو بھی عیوب اور جو بھی خرابیاں ہوگی ان تمام سے وہ پاک ہوں فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
تین طرح کی نعمتیں اگر انسان کو حاصل ہو تو اس کو مکمل لذت اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر ایک، عمدہ مسکن اور عمدہ اس کے لیے رہائش کا انتظام ہو۔ دوسرے یہ ہے غذا اس کے لیے عمدہ سے عمدہ ہو، اور تیسرے خوبصورت بیوی ہو۔ اس آیت کریمہ میں ان تینوں کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے محل ہوں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اور پھر وہاں پر ان کے لیے عمدہ غذا ہو اور خوبصورت بیویاں ہوگی۔ ایک بات یاد رہے، انسان کی جد و جہد اور اس کے کامیابی کے حاصل کرنے کی یہ چار پہلو ہوتے ہیں۔ ایک، خود اپنی لائف بن جائے، سب سے پہلی کوشش۔ دوسرے، اپنے متعلقین، اپنے عزیز و اقارب وہ بھی خوشحال ہو جائے، فارغ البال ہو جائے، یہ اس کی دوسرے نمبر کی کوشش۔ تیسرے نمبر کا دائرہ احباب اور اس کے متعلقین کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہو، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سے جو اونچے درجے اور اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں ان سے اپنے تعلقات اور ان سے اپنا رابطہ قائم کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی چار درجے کی کوشش ہوتی ہے دنیا میں۔ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں درجوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ان کی لائف اور ان کی زندگی خوشحال بنا دیں گے کہ ان کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ سب ملے گا۔ عمدہ مسکن ہوگا، عمدہ غذا ہوگی، اور خوبصورت بیویاں ان کو حاصل ہوگی۔ پورا قرآن پاک اس سے بھرا پڑا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ جو ایمان والے ہوں گے، ان کے جو متعلقین اور ان کے ایسا و اقارب ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کے ساتھ کر دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور ان کی ذریت نے ایمان میں ان کی تابعداری کی، یعنی ان کے جیسا ان کی ذریت نے بھی ایمان لایا، تو اللہ فرماتے الحقنا بهم ذریتهم، کہ ہم ان کی ذریت کو ان سے جوڑ دیں۔ یعنی یوں آیا ہے کہ جنت میں سب خاندان والے ایک ساتھ رہیں گے تاکہ جنت کے لطف میں مزید اضافہ ہو۔ یوں آیا ہے خاندان میں ایک اونچے درجے کا آدمی ہوگا جس نے بڑے مجاہدے کیے ہوں گے، اور ایک نیچے درجے کا آدمی ہوگا کہ نیچے والوں کو اونچا اٹھا لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور ان کی ذریت نے ان کے ساتھ ایمان میں ان کی تابعداری کی، ان کی ذریت کو ہم ان سے جوڑ دیں گے۔ اور پھر تیسرے درجے جنت میں کا یہ معاملہ کریں گے کہ ہر جنتی کے سینکڑوں محل ہوگے، اور ہر محل کے سینکڑوں دروازے ہوگے، اور ہر دروازے پر ہزاروں فرشتے تعینات ہوگے کہ جب بھی جنت کے دروازے سے رونما ہوگا، ظاہر ہوگا، فرشتے اس کو سلام کر رہے ہوگے اور اس کا استقبال کر رہے ہوگے۔ قرآن کہتا ہے کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ فرشتے ہر دروازے سے اس پر داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر سلام ہو جو تم نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری۔ تو یہ تیسرے نمبر کی جو انسان جد و جہد کرتا ہے، جیسے دنیا دار لوگ سیاسی اعتبار سے اپنا حلقہ احباب کو بڑھاتے ہیں، دیندار لوگ اپنے زیادہ سے زیادہ چاہنے والوں کا حلقہ وسیع کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انسان جب ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا احترام اور اکرام فرمائیں گے۔ اور چوتھے درجے کی جو اس کو نعمت حاصل ہوگی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کا تعلق اپنے سے جوڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دربار کا درباری بنائیں گے، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ جمعہ کا وقفہ ہوتا ہے، ایسا وقفے سے جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دربار قائم کریں گے، اور اس دربار میں ہر جنتی کو دربار کے حاضری نصیب ہوگی، اور پھر اللہ کا دیدار سے ہم کلامی کا شرف اس کو حاصل ہوگا۔ تو یہ چوتھے نمبر کی نعمت ہوگی جو ایک جنتی کو نصیب ہوگی۔ جیسے دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے بڑے انسان سے اس کا واسطہ اور اس کا تعلق ہو، اور اس میں وہ بڑی شان اور فخر محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ چاروں درجے کی نعمتیں جنت میں عطا کریں گے۔ یہی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور نیک اعمال کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں جو اہل ایمان کو جو نعمتیں حاصل ہونے والی ہے، اللہ ان نعمتوں سے ہم تمام کو اور ہمارے تمام متعلقین کو اور ہمارے تمام ایمان والوں کو اللہ اس سے بہرمند فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔